جو آدمی چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھے، جو آدمی چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی محفل میں بیٹھیں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے سے خدا کی رحمت اس آدمی کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے سے اس آدمی کے قریب خدا کی رحمت اس آدمی کے قریب ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، 72 ارصد سالہ طاعت بیریا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں 1 ساعت بیٹھنا، 1 ساعت یعنی گھڑی بھر بیٹھنا 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے، 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ غنی شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں گزشتہ کئی جمعہ سے اولیاء اللہ کے شان میں گفتگو کرتے آ رہا ہوں۔ بڑے پیر سرکار کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی کرامتیں، ان کی زہد و تقوی، عبادت، یہ ساری چیزیں المختصر میں نے کچھ جمعوں میں جمعہ کے بیان میں جو ہے بتایا، لیکن آج کے اس جمعہ میں ایک ہندوستان کے ایسے ولی کامل کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جسے لوگ محبوب الہی کہتے ہیں، محبوب الہی کہتے ہیں۔ حضرات، آپ نے بارہا دہلی کا سفر کیا ہوگا، بارہا آپ نے دہلی سفر کر کے ایک ایسے ولی کامل کی آستانے میں، بارگاہ میں حاضری دی ہوگی جسے لوگ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو محبوب الہی سے یاد کیا جاتا ہے، محبوب الہی یعنی اللہ کا محبوب، محبوب الہی بننے کی وجہ آپ نے سمجھا کہ آپ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سنیے دوستو، حضرت شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محبوب الہی بننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد، محبوب الہی یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، کون ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے یہاں پڑے رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ کے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے نظام الدین، بتاؤ تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب یعنی محبوب الہی بننا چاہتے ہو؟ تو ہماری اور آپ کی طرح یا آج کے لوگوں کی طرح یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نہیں تھے کہ جو دل میں آیا جواب دے دیے، نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، اپنی والدہ کی فرما بردار تھے وہ۔ تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے جواب دیا، حضرت میں تو یہ بات آپ کو اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دوں گا،
کیا کہا؟ اپنی ماں سے پوچھ کر اس کا جواب دوں گا۔ اب یہ نظام الدین اولیاء اس سوال کا جواب لینے کے لیے اپنی امی کی طرف روانہ ہوئے، اپنی امی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی دور دراز کا سفر تھا، اپنے گھر پہنچنا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بزرگ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس بزرگ کو سلام کر کے آگے چل دیے، سلام کیا اور آگے کا راستہ آپ نے طے کیا۔ تو بزرگ نے کہا، اے نظام الدین بتاؤ تم محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب؟ بزرگ نے کیا کہا کہ بتاؤ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ اب حضرت نظام الدین پریشان ہوئے کہ یہ راز کی بات، میرے پیر اور میرے درمیان کی یہ راز کی بات اس بزرگ کو کیسے معلوم ہوا، اس بزرگ کو کیسے معلوم ہوا؟ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، جب آپ میری دل کی بات بتا رہے ہیں، آپ میری دل کی بات سے واقف ہے، تو آپ ہی کہیے کہ میں کیا بنوں، محب بنوں کہ محبوب الہی بنوں؟ تو اس بزرگ نما شخص نے کیا کہا، ولی نما بزرگ نے کیا کہا، کیا جواب دیا کہ نہیں تم اس کا جواب اپنی امی سے ہی پوچھ کر آنا، امی سے ہی پوچھ کر دینا اس کا جواب۔ تو وہ شخص یعنی حضرت نظام الدین اولیاء گھر پہنچے، گھر پہنچ کر سب سے پہلے اپنے امی کا سلام کیا۔ رات کے وقت میں جو راز کی بات تھی، جو آپ کو مسئلہ پوچھنا تھا، اپنے امی کی خدمت کرتے ہوئے، پاؤں دباتے ہوئے حضرت نظام الدین نے کہا کہ امی جان، میرے پیر و مرشد نے مجھ سے پوچھا کہ اے نظام الدین بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ لیکن میں جب راستہ طے کر کے آ رہا تھا آپ کے پاس، تو راستے میں ایک بزرگ ملا۔ اس بزرگ نے مجھے کہا کہ اس بزرگ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے نظام الدین بتاؤ تم محب بنو گے کہ محبوب؟ حالانکہ اس بزرگ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی مجھے معلوم نہیں، کیونکہ یہ راز کی بات تھی میرے اور میرے پیر کے درمیان، لیکن وہ بزرگ جو ہے میرے دل کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے کہا کہ بیٹا، وہ بزرگ جنہوں نے آپ کی دل کی بات بتائی ہے انہی سے پوچھ لینا، انہی سے پوچھ لینا کہ تمہیں محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء پھر الٹے پاؤں اپنے اس بزرگ کے پاس پہنچے جو بزرگ آپ کو راستے میں ملے تھے۔ تو اب جب کہ واپس پھر اس جگہ پر آئے جہاں پر وہ بزرگ بیٹھا کرتا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ اس جگہ پر موجود نہیں ہے، وہ بزرگ وہاں سے غائب ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ، یہاں پر جو ایک بزرگ بیٹھا کرتا تھا، یہاں پر جو ایک بزرگ بیٹھا تھا، وہ بزرگ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو کل انتقال ہو گیا ہے، وہ تو انتقال فرما چکے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ اچھا ان کا انتقال ہو گیا تو بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھلا اسے کون دفناتا، وہ اتنا یہ مطلب لوگوں میں ایسا بزرگ بن کر تھا، ایسا عام آدمی بن کر تھا کہ لوگ ان کو پہچان ہی نہیں سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو کون دفناتا، بھلا دیکھو ان کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے، فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہ پریشان ہوئے حضرت نظام الدین، وہ بزرگ جنہوں نے میری دل کی بات بتائی وہ انتقال کر گئے، تو لوگوں نے ان کو دفنایا بھی نہیں، ہاں لوگوں نے ان کو جو ہے جنگلوں میں پھینک دیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اس بزرگ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء جب وہاں پر پہنچے بزرگ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر تو کہنے لگے کہ اے بزرگ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ محب بننا ہے کہ محبوب، لیکن آپ نے مجھے جواب دیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بزرگ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر یہ سوال کیا تو بزرگ جو انتقال فرما چکے تھے وہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ بزرگ جو ہے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ لاش جو اٹھ کر بیٹھ گئی، یعنی وہ بزرگ جو ہے بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے نظام الدین سنو،
اگر تمہیں بننا ہے نا تو کبھی محب نہ بننا، محب نہ بننا بلکہ محبوب بننا۔ اسی لیے کہ اگر تم محب بنو گے تو دیکھ رہے ہو محبوں کی لاش کہیں پر بھی پڑی رہے گی، محبوں کی لاش کہیں پر بھی پڑی رہے گی۔ اور اگر تم محبوب الہی بنے تو پھر جب تمہارا انتقال ہوگا تو لوگ تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آئیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جو ہے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا، یعنی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں جو ہے محبوب الہی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ محبوب الہی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں سے حضرت نظام الدین اولیاء کو جو ہے محبوب الہی کہا جاتا ہے، جب سے لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ محبوب الہی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جسے محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب الہی۔ اور آپ کا مزار پاک دہلی میں ہے، دلی شہر میں موجود ہے، اور آج کے زائرین دور دور سے جو ہے آپ کے قبر انور کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کسی معمولی ولی کا نام نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام ہے خسرو۔ کیا نام ہے؟ خسرو۔ یہ خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی مرید، اور مرید کے ساتھ ساتھ آپ نعتیہ شاعری میں، مشاعرے میں بہت ہی اعلیٰ درجے تک فائز تھے۔ ایک مرتبہ آپ یعنی حضرت خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت یا مشاعرے میں کلکتہ پہنچے۔ وہاں کا جو شہزادہ تھا کلکتہ کا، انہوں نے مشاعرہ کا ایک پروگرام رکھا تھا نعت اور شاعری کا، تو اس میں حضرت خسرو کو بھی بلایا گیا۔ تو آپ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے کہاں پہنچے؟ کلکتہ کے مشاعرے میں۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اتفاق سے ایک فقیر شخص جو بھیک مانگ رہا تھا، اپنی نوجوان دو بیٹیوں کی شادی کرانا تھا اسے، کس کو؟ ایک فقیر شخص کو، اس کی دو نوجوان بیٹیاں تھیں جسے شادی کرانا تھا، اس کے لیے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ دیکھو، تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے در بدر ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دلی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس چلے جاؤ، جب تم وہاں جاؤ گے نا تو تمہارا کام بن جائے گا، ادھر ادھر تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگال کی شہر کلکتہ میں، شہر بنگال کی وادی کلکتہ میں مشاعرہ کے لیے گئے ہیں، لیکن ایک شخص وہاں سے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرانا ہے، حضرت کی بارگاہ میں اس غرض سے آ رہا ہے۔ اب دیکھو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے انور پر پڑتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ کس لیے آیا تھا، کس غرض سے آیا تھا، کیا لینے کے لیے آیا تھا، جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھا سب کچھ بھول گیا اور حضرت کی خدمت میں رہ گیا۔ بہت دنوں تک حضرت کی خدمت کرتا رہا، حضرت کی جوتیاں سیدھا کرتا رہا، حضرت کے پاؤں میں حضرت کے جوتے پہناتا رہا۔ ایک دن نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آدمی سے پوچھ لیا کہ اے میرے خدمت کرنے والے، بتا تجھے کیا چاہیے، تیری کیا ضرورت ہے، آج تو مجھ سے مانگ لے۔
محبوب الہی نے اس فقیر سے کہا جو آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے، لیکن جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچھا حضرت نظام الدین اولیاء خود کہنے لگے کہ مانگ تجھے کیا چاہیے، تو اب اسے اپنی بیٹی یاد آئی، اب اسے اپنی بیٹی یاد آئی اور رونے لگا کہ حضرت بات دراصل یہ تھی کہ میں مانگنے کے لیے نکلا تھا، میری دو جوان بیٹیاں ہیں، اس کی شادی کرانا تھا، میں ادھر ادھر بھیک مانگ رہا تھا اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے، لیکن کسی نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں تو میرا کام بن جائے گا، لیکن حضرت جیسے میں آپ کے پاس آیا آپ کو دیکھا تو میں سب کچھ بھول گیا، میں سب کچھ بھول گیا، اسی لیے میں آپ سے آج تک کچھ مانگ نہ سکا، آپ سے جو ہے کچھ پوچھ نہ سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ حضرت محبوب الہی نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آؤ میرے پاؤں کا جو ایک جوتا ہے نا جو میں پہنا کرتا ہوں اسے لے لو، اسے لے جاؤ، جاؤ تمہاری بیٹی کی شادی اس سے پوری ہو جائے گی۔ کیا دیا؟ ایک نالین یعنی جوتا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنا جوتا نکال کر دیا اور کہا کہ لے جاؤ اسے۔ اب یہ شخص سوچنے لگا کہ یہ جوتا پرانا ہے، وہ بھی دیا تو میرے پیر نے ایک ہی دیا ہے، ایک ہی جوتا دیا ہے، اور ایک جوتے کی قیمت سے میری بیٹی کی شادی تو کیا میرا ایک دن کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیر و مرشد کی بات تھی، اپنے یار کی بات تھی، کچھ جو ہے کہہ نہ سکا، کچھ بول نہ سکا، پیر و مرشد کا حکم تھا، اسی لیے جو ہے جوتا لیا اور اپنے گھر واپس چل بنا۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، جب وہ شخص جوتا لے کر واپس چلنے لگا تو دل میں سوچنے لگا کہ اے شخص تو اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے آیا تھا، کیا تو اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے غرض سے نکلا تھا؟ کیا تمہاری غرض اپنے پیر و مرشد کی محبت میں ختم ہو گئی؟ کہ اگر میری بیٹی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ابا جان میں ہماری شادی کرانے کے بجائے آپ نے اپنا اتنا وقت پیر و مرشد کے لیے گزار دیا تو میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اب یہ شخص جو ہے یہی سوچتا ہوا گھر جا رہا تھا، گھر کی طرف واپس جا رہا تھا، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں چلتے چلتے ایک جنگل میں یہ شخص وہ جوتا لے کر بیٹھ گیا، ایک جوتا لے کر بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے میرے دوستوں، آج ہمارے بھی پیر ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مرید بنتے ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں۔ بتاؤ آج ہم مرید اس لیے بنتے ہیں، مرید بھی اس لیے بنتے ہیں کہ اس میں ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیر سے کچھ ہمیں فائدہ مل جائے، پیر سے کچھ فائدہ مل جائے، یا پھر حضرت کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں حضرت ہمیں کچھ دے دیجئے تاکہ ہم راتوں رات بڑا آدمی بن جائیں، مالدار بن جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس شخص نے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کہا، ویسے ہی چل بنا، جنگل میں بیٹھا رہا۔ اب دیکھیے دوستو، اب امیر خسرو وہ جو مشاعرے کے لیے کلکتہ گیا تھا، اب وہ مشاعرے میں ونر بنا، مشاعرے کا ونر یعنی نمبر 1 میں آیا، اور نمبر 1 میں آنے کی وجہ سے کلکتہ کے شہزادے نے سونے اور چاندی سے بھرے گدھے، ایک اونٹ جو ہے ان کو تحفے میں دیا، سونے سے بھر کر کھچر جو ہے ان کے تحفے میں دیا۔ کن کو؟ امیر خسرو کو۔ اب یہ امیر خسرو اس مشاعرے میں سونے سے لدے ہوئے کھچر کو لے کر جب واپس لوٹے، اب یہ بھی اسی جنگل میں پہنچے جہاں پر وہ شخص جنگل میں بیٹھا تھا حضرت محبوب الہی کا جوتا لے کر۔ اب یہ شخص بھی وہاں پر پہنچا تو جنگل میں پہنچتے ہی امیر خسرو نے لوگوں سے کہا یار بوئے یار میاں آیت، کیا کہنے لگا کہ مجھے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ مجھے اس جنگل میں پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو پیر و مرشد کا گھر بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، یہاں آپ کو پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے؟
تو امیر خسرو نے کہا نہ، مجھے میرے پیر و مرشد کی خوشبو یہاں پر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھے، میں اپنے پیر کو تلاش کرتا ہوں، میں اپنے پیر کو تلاش کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد کیا تھا، امیر خسرو جنگل میں تلاش کرنے لگے، اپنے پیر و مرشد کو تلاش کرنے لگے، کیونکہ اپنے پیر کی خوشبو آ رہی تھی ان کو۔ تو تلاش کرتے کرتے اس جنگل میں وہی شخص ملا جو حضرت کا جوتا لیے اس جنگل میں بیٹھا تھا۔ تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، بھائی بتاؤ تو صحیح تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں دلی سے آیا ہوں، میں دلی سے آیا ہوں۔ اب اتنا سننا تھا کہ امیر خسرو سمجھ گئے، ہو نہ ہو یہیں سے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم دلی سے کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہے ہو، کیا لے کر آئے؟ محبوب الہی کے یہاں سے کیا لے کر آئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ تم حضرت کی بارگاہ میں جاؤ، وہ اتنا دیں گے کہ تمہاری 2 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے 2 جوان بیٹی ہے، انہیں مجھے شادی کرانا ہے۔ تو امیر خسرو نے کہا، اچھا آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کیا دیا؟ کہا کہ انہوں نے مجھے اپنا ایک جوتا عنایت فرمایا، ایک جوتا دیا۔ کیا دیا؟ ایک جوتا عنایت فرمایا۔ کہا اچھا کہاں ہے وہ جوتا؟ کہا کہ یہ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اس شخص نے وہ جوتا نکالا، امیر خسرو نے اس جوتے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ لیا، سر پر رکھ لیا اس جوتے کو، اور اس شخص سے کہنے لگا کہ بتاؤ کیا تم اس جوتے کو بیچو گے، اس جوتی کو بیچو گے؟ تو اس شخص نے کہا بھائی میں تو اس جوتے کو بیچوں گا، بیچنے کے لیے ہی تو میں یہ جوتا لایا ہوں، میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا کیا ہے تاکہ میں اسے بیچوں اور اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ تو امیر خسرو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ اس کو تم کتنے میں بیچو، اس جوتے کو کتنے میں بیچو گے؟ تو اس شخص نے کہا بھائی تمہیں جو دینا ہے دے دو، میں اس کی قیمت مانگ ہی کیا سکتا ہوں، تمہیں جو مرضی میں آئے دے دو۔ تو امیر خسرو نے کہا کہ قسم خدا کی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن البتہ میں مشاعرے کے لیے کلکتہ گیا تھا اور وہاں پر میں نمبر 1 آیا، وہاں کا میں ونر بنا، اور لوگوں نے مجھے سونے سے لدے ہوئے کھچر دیے، یہ دیکھ رہے ہو یہ سب سونے سے لدے ہوئے ہیں، یہ سونے سے لدے ہوئے ہیں، یہ کھچر سونے سے لدے ہوئے کھچر تم رکھ لو اور یہ جوتا تم مجھے دے دو، اور سمجھ لو میں اس کی قیمت نہیں دے رہا ہوں، بس میں اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا ہوں، بس سمجھ لیجیے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس شخص نے سوچا کہ اتنا، یہ جسے میں معمولی جوتا سمجھ رہا تھا، اس کی یہ قیمت، تو وہ شخص حیران ہوا کہ سونے سے لدے ہوئے کھچر مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن کر پریشان ہو گیا، اور اس جگہ میں کہ ایک شخص کیا کہتے ہیں، ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے جسے میں یہاں پر کہنا مناسب سمجھتا ہوں، کہتے ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیا پوچھتے ہو
کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو ان کو نذرانہ کر دیا۔ یعنی امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سب کچھ دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ عطا نہیں کیا، اس جوتے کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا، ایک دل ہی تھا جو میں نے ان کو نذرانہ کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی جوتے کو لیا، سونے سے لدے ہوئے کھچر اس شخص کو دے دیا، اور وہ جوتا لے کر اپنے سر پر رکھا اور پگڑی سے اس جوتے کو سر میں لپیٹ لیا، اور جب اس انداز میں امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ دلی پہنچے، کہاں پہنچے؟ دلی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر اس کے بعد پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے امیر خسرو بتاؤ کیسا رہا تمہارا سفر، مشاعرہ کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی دعا سے میں اس مشاعرے کا ونر رہا، میں نمبر 1 سے اس مشاعرے میں اعلیٰ درجے سے جو ہے مجھے نمبر حاصل ہوا ہے۔ تو اچھا، پیر و مرشد نے کہا اے خسرو تو اتنا اعلیٰ درجے سے اس مشاعرے میں چن کر آیا ہے تو تم میرے لیے کیا لائے؟ اب امیر خسرو کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، کیونکہ امیر کبھی غریبوں سے پوچھتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے، کیونکہ دینے والا کبھی لینے والے سے پوچھتا نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بھلا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، بھلا میں آپ کو کیا نذرانہ دے سکتا ہوں، آپ کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ لیکن کہتے ہیں کسی شاعر نے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا کہتے ہیں فقیروں کو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کہنے لگا حضرت میری کیا اوقات جو میں آپ کو تحفہ دے سکوں، آپ کو کچھ دے سکوں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن حضرت میں آپ کے لیے کیا لا سکتا، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو امیر خسرو یہ کہتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور جا کر اپنی سر کی پگڑی کھولنے لگے۔ کیا کھولنے لگے؟ سر کی پگڑی کھولنے لگے، اور سر کی پگڑی کھولنے کے بعد وہ جوتا جو آپ کو جنگل میں اس شخص سے ملا تھا، وہ جوتا نکال کر حضرت کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ حضرت میں آپ کے لیے یہی تحفہ لے کر آیا ہوں، یہی تحفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہنے لگے کہ یہ جوتا تمہیں کیسے ملا، یہ جوتا تمہیں کہاں سے ملا؟ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے حضرت میں تو مشاعرہ جیتنے کے لیے کلکتہ گیا، اور مشاعرہ جیت کر جب میں واپس لوٹا، راستے میں وہ شخص ملا، راستے میں وہ آدمی ملا جو آپ کا جوتا لے کر بیٹھا تھا، اور میں نے اس مشاعرے میں جو کچھ بھی جیت کر آیا تھا، جو کچھ بھی مجھے ملا تھا، سب کچھ دے کر اس جوتے کو خریدا ہوں، سب کچھ انہیں دے کر جو ہے اس جوتے کو جو ہے خریدا ہوں، اور یہی نذرانہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والے ہیں، یہ محبوب الہی ہیں، اور یہ آپ کے مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ جوتا یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔
یہ پوری زندگی کی یہی میری کمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار پر انوار دہلی کی سرزمین پر ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں بہت سے واقعات ہیں۔ ہم تو دیگر اولیاء کرام کے واقعات بہت سنتے ہیں، لیکن ہمارے ہی ہندوستان میں ایک ایسے ولی کامل ہے جنہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے واقعات، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، چونکہ ان کا جو مثال ہے عرس پاک ہے 11ویں شریف یعنی ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو ہے، اور 17 تاریخ 11ویں شریف یعنی ربیع الثانی، اس میں زیادہ تر پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، انہیں کے تعلق سے بیان ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کے بیان کرتے ہیں تو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس بار اس ناچیز فقیر کو توفیق ملا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات، ان کی کچھ کرامتیں اور ان کے حیات پر کچھ گفتگو کریں، اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا۔ تو ربیع الثانی کا مہینہ جو گزرا، اس کی 17 تاریخ کو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا عرس پاک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک پنڈت رہا کرتا ہے، پنڈت جو اپنے دھرم کے جنتر منتر پڑھ کر ہر بیماروں کو جو اچھا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جنتر منتر پڑھتا ہے اور اس کو اچھا کر دیتا ہے، چاہے کتنا بھی بیماری والا ہے۔ اچھا، حضرت محبوب الہی نے کہا کہ وہ شخص اس طرح کرتا ہے؟ ہاں حضرت، وہ جنتر منتر پڑھ کر لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، آپ بھی چلیے، ہو سکتا ہے آپ بھی صحیح ہو جائیں، آپ کو بھی تندرستی مل جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ محبوب الہی ہے، نظام الدین اولیاء ہے، آپ کو بھلا غیروں کے دروازے پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب مریدوں نے اصرار کیا تو اب اس پنڈت کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ اچھا تو بیماروں کو صحت یاب کرتا ہے، یعنی صحیح کر دیتا ہے، تو کیا پڑھتا ہے، کیا پڑھ کر صحیح کرتا ہے، اور تو عمل کیا کرتا ہے؟ تو اس پنڈت نے کہا میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا، میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا، میں اپنے نفس کے اپوزٹ کرتا ہوں، نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، نفس سے اپوزٹ کام کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ نفس کے خلاف، نفس کا اپوزٹ کرنا کیسا؟ مثال کے طور پر وہ شخص کہتا ہے اگر مجھے کبھی چاول کھانے کی ضرورت، دل کھانے کی محسوس ہوتی نا، میرا نفس اگر کہتا مجھے کیا چاول کھا، تو میں اس دن چاول نہیں کھاتا بلکہ روٹی کھاتا ہوں، اس کو اپوزٹ کہتے ہیں۔ اگر میرا نفس کبھی کہتا ہے کہ اچھا مشروب پیوں، تو میں اس دن اچھا مشروب یعنی ٹھنڈا پانی پیوں، تو اس دن میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا بلکہ گرم پانی پیتا۔ اس کو کہتے ہیں نفس کا اپوزٹ، یعنی میں نفس کا اپوزٹ کرتا ہوں، یعنی نفس جس چیز کا مجھے حکم دیتا، میرا دل جس چیز کا مجھے حکم دیتا، میں ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کا الٹا کرتا۔ اچھا ایسا کرتا ہے۔ تو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پنڈت کے کان کے قریب ہوئے اور کچھ ان کے کان میں کہہ دیا، اس پنڈت کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پنڈت حضرت کے قدموں میں گرا، حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ تو آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا بھلا آپ نے ان کو کیا کان میں پڑھ کر پھونکا کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا؟ تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ میں ان سے پوچھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے نفس کا اپوزٹ کرتا ہوں، نفس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ تو میں اس کے کان میں جا کر کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ کیا کہا؟ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ، اسلام میں داخل ہو جا۔ تو اس نے کہا
کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں بنتا، تو میں نے کہا تیرا نفس جس چیز کا حکم دیتا نا